بنی اسرائیل کی تقسیم اور بخت نصر کا حملہ۔ جب نافرمانی نے ایک عظیم قوم کو تباہ کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل ایک نازک دور میں داخل ہوئے۔ وہ عظیم سلطنت جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں طاقت، عدل اور ایمان کی علامت تھی، آہستہ آہستہ اندرونی اختلافات کا شکار ہونے لگی۔ اقتدار کی کشمکش، قبائلی تعصب اور اللہ کے احکامات سے دوری نے اس مضبوط قوم کی بنیادیں ہلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رجام تخت پر بیٹھے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ان کے والد کے دور میں لگائے گئے بھاری ٹیکس کم کیے جائیں اور رعایا پر نرمی کی جائے، مگر نوجوان مشیروں کے مشورے پر رسام نے سختی اختیار کی۔ اس فیصلے نے عوام میں شدید ناراضی پیدا کر دی، چنانچہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ شمال کے 10 قبائل نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور ایک نئی سلطنت قائم کی جسے مملکت اسرائیل کہا گیا۔ اس کا دارالحکومت بعد میں سامریہ بنا۔ دوسری طرف صرف 2 قبائل یہودا اور بنیامین رجسام کے ساتھ رہے۔ ان کی سلطنت مملکت یہودا کہلائی، جس کا مرکز یروشلم تھا جہاں بیت المقدس موجود تھا۔ یہ تقسیم صرف سیاسی نہیں تھی بلکہ روحانی زوال کی ابتدا بھی ثابت ہوئی۔ یربعام کو خوف تھا کہ اگر اس کی رعایا عبادت کے لیے یروشلم جاتی رہی تو ان کے دل دوبارہ رجسام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس نے 2 سنہری بچھڑے بنوائے اور لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارے معبود ہیں۔ اس طرح شرک اور بدعات نے شمالی سلطنت میں تیزی سے جگہ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنے انبیاء بھیجے تاکہ بنی اسرائیل کو راہ راست پر واپس لایا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ بعد میں حضرت یسوع اور حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر وہ ظلم، فساد اور نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ لیکن اکثر حکمرانوں اور عوام نے ان نصیحتوں کو نظر انداز کیا۔ دولت کی محبت، کمزوروں پر ظلم، رشوت، ناانصافی اور بت پرستی عام ہوتی گئی۔ سب سے پہلے شمالی سلطنت اپنے انجام کو پہنچی۔ سن 722 قبل مسیح میں آشوری سلطنت نے تقریباً سامریہ پر حملہ کیا۔ شدید محاصرے کے بعد شہر فتح ہو گیا۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر دوسرے علاقوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تاریخ میں یہ قبائل گمشدہ 10 قبائل کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب صرف جنوبی سلطنت یعنی مملکت یہودا باقی رہ گئی جہاں بیت المقدس موجود تھا۔ اس لیے لوگوں کو امید تھی کہ وہ محفوظ رہیں گے، مگر جب نافرمانی جاری رہی تو اللہ کی تنبیہ بھی سخت ہوتی گئی۔ اسی دوران مشرق میں نئی طاقت ابھری۔ یہ تھی بابل کی سلطنت جس کا عظیم بادشاہ بخت نصر تھا۔ نصر نے اپنی سلطنت کو بے حد طاقتور بنا لیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اہل یہودا کو خبردار کیا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو بابل ان پر مسلط کر دیا جائے گا، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور بعض نے انہیں قید تک کر دیا۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کی بار بار خبر دی جا رہی تھی۔ بخت نصر کی فوجیں یروشلم کی طرف بڑھیں۔ شہر کا سخت محاصرہ کیا گیا۔ بھوک اور بیماری نے لوگوں کو کمزور کر دیا۔ آخر کار شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور بابلی فوج اندر داخل ہو گئی۔
بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا، قیمتی خزانے لوٹ لیے گئے، بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں افراد کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے المناک باب بن گیا۔ قرآن مجید نے بھی بنی اسرائیل کے دو بڑے فسادات اور ان پر آنے والے سخت عذاب کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں کیا ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک ان میں سے ایک عذاب بخت نصر کے حملے سے متعلق سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کی تفسیر میں مختلف آراء بھی موجود ہیں۔ قید بابل کے برسوں نے بنی اسرائیل کو اپنی غلطیوں پر غور نہ کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اصل طاقت فوجوں، محلوں یا خزانوں میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی یہی سبق دیتا ہے کہ جب کوئی قوم انصاف، دیانت اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ظاہری طاقت بھی اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی، لیکن جو قوم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے اور سچے دل سے رجوع کرے، اللہ اس کے لیے دوبارہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستوں، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے قید بابل کے بعد بنی اسرائیل کی واپسی کیسے ہوئی، بیت المقدس دوبارہ کیسے تعمیر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اس دور سے کیا تعلق تھا۔